ایک سازش کے تحت پاکستان کو بربادی کے دہانے پر لا کھڑا کیا گیا۔ کلنڈروں کے ٹولے کو پاکستان پر مسلط کیا گیا۔ جب تک اس سازش کے کردار کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جائے گا، پاکستان آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ لیگی قائد میاں نواز شریف کا لندن بیٹھک میں دو ٹوک موقف۔ نون لیگ کے صدر شہباز شریف نے کہا، نواز شریف کی واپسی کی تاریخ طے شدہ ہے، واپسی کی تاریخ میں تبدیلی نہیں ہوئی۔ ترقی کا سفر دوبارہ شروع کرنے کے لیے نواز شریف پاکستان جائیں گے۔ نواز شریف ایک معمار بن کر واپس آئیں گے۔ ترقی کا سفر جہاں روکا گیا تھا وہیں سے شروع ہوگا۔ مینار پاکستان پر آئندہ کا لائے عمل دیں گے۔ میاں نواز شریف پاکستان تشریف لا رہے ہیں اور عوام کی کروڑوں عوام کی دعاؤں سے اور پاکستان کی عوام، چاہے وہ انجینئرز ہیں، سرمایہ کار ہیں، وہ کاروباری حضرات ہیں، زندگی کے ہر طبقے کے جو شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو نواز شریف انشاءاللہ ایک معمار بن کے دوبارہ واپس آئیں گے۔ نگراں وفاقی وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کا کہنا ہے کہ نواز شریف کی وطن واپسی سے کوئی لینا دینا نہیں۔ بلاول کے تحفظات کا احترام ہے، لیکن فواد حسن کا تعلق نون لیگ سے نہیں ہے۔ انتخابی مہم میں کوئی امتیازی سلوک نہیں ہوگا۔ Since 5th August 2019, India has deployed 900,000 troops in illegally occupied Jammu and Kashmir to impose the final solution for Kashmir, resorted to extrajudicial killings of innocent Kashmiris in fake encounters, and so-called cordon and search operations. بھارت کشمیر میں نسل کشی میں ملوث ہے۔ عالمی طاقتوں کو بھارت پر دباؤ ڈالنا چاہیے۔ تمام ہمسائے ممالک سے دوستانہ تعلقات کے خواہاں ہیں۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا نیو یارک میں جنرل اسمبلی سے خطاب، کہا مسئلہ کشمیر کی وجہ سے خطے کے حالات کشیدہ ہیں۔ پاکستان کو افغان سرزمین سے حملوں کا سامنا ہے، سرحد پار حملوں کی مذمت کرتے ہیں، افغان عبوری حکومت سے تعاون کے خواہش مند ہیں۔ خالصتان تحریک کے رہنما کو بھارتی ایجنٹس نے شہید کیا۔ بھارت کے گھنونے اقدام کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ ہردیپ کے قتل سے مغرب پر بھی بھارتی دہشت گردی آشکار ہو گئی۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی سرکاری ٹی وی سے خصوصی گفتگو، کہا بلوچستان کی قتل و غارت گری میں بھارت کے ملوث ہونے کے ثبوت ہیں۔ کلبھوشن کی شکل میں بھارت کا کردار سب کے سامنے ہے۔ ہندوتوا میں خطرناک سیاست چھپی ہوئی ہے۔ ہندوتوا کا نظریہ خطے کو جنگ میں لپیٹ سکتا ہے۔ ورلڈ کپ 2023 کے لیے پاکستانی اسکواڈ کا اعلان، بابر اعظم کپتان اور شاداب خان نائب کپتان برقرار۔ امام الحق، فخر زمان، محمد رضوان، افتخار احمد، محمد نواز، عبداللہ شفیق اور اسامہ میر شامل۔ حسن علی کی واپسی، شاہین شافریدی، حارث رؤف، سعود شکیل، سلمان علی آغا اور وسیم جونیئر اسکواڈ کا حصہ۔ زمان خان، ابرار احمد اور محمد حارث ریزرو کھلاڑیوں میں شامل۔ نسیم شاہ انجری کے باعث ورلڈ کپ اسکواڈ سے باہر۔ چیف سلیکٹر انضمام الحق نے کہا، کوچ اور کپتان کا مورال بلند ہے، مڈل اوورز میں اسپنرز کا پرفارم کرنا بہت ضروری ہے۔ نسیم شاہ کا اسکواڈ میں نہ ہونا بہت بڑا نقصان ہے۔ اماد وسیم، سرفراز احمد، شان مسعود سمیت سب کے لیے سلیکشن کھلی ہے، کارکردگی دکھائیں۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے سکھ رہنما کے قتل میں را کے ملوث ہونے کا معاملہ ایک بار پھر اٹھا دیا۔ کہا کینیڈین شہری کینیڈا کی سرزمین پر قتل ہوا، مصدقہ وجوہات موجود ہیں، توقع ہے بھارت حکومت معاملے کو انجام تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دے گی۔ امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سولیوان نے امریکہ کینیڈا کشیدگی سے متعلق بھارتی پروپیگنڈے کو مسترد کر دیا۔ کینیڈا کے ساتھ مکمل حمایت کا اعلان، کہا سکھ رہنما کے قتل پر تشویش ہے، معاملہ انتہائی سنگین ہے۔ بھارت انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں میں ملوث ہے، مسئلہ کشمیر UN قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس زیلانی کا غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو۔ نگراں وزیر خارجہ کی UN ہیڈ کوارٹرز آمد، پریس کانفرنس میں کہا مسئلہ کشمیر کے حل کے بغیر خطے میں امن ممکن نہیں۔ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس زیلانی کی روسی ہم منصب سے بھی ملاقات۔ جلیل عباس زیلانی نے سرگئی لاروف کے دورہ روس کی دعوت قبول کر لی۔ پیپلز پارٹی وفد کی الیکشن کمیشن حکام سے ملاقات، تحفظات سے آگاہ کیا،
حلقہ بندیوں سے متعلق خدشات اور تجاویز الیکشن کمیشن کے سامنے رکھ دی۔ تمام سیاستدانوں کو الیکشن سے پہلے حفاظتی ضمانت کرا لینی چاہیے، صدر پی ٹی آئی پرویز الہی کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو، کہا الیکشن بر وقت ہونے چاہیے، الیکشن سے پہلے باہر آ جاؤں گا یا نہیں یہ تو خدا ہی بہتر جانتا ہے، چیئرمین پی ٹی آئی سے بیک ڈور مذاکرات پر کچھ نہیں کہہ سکتا، مہنگائی کے ذمہ دار نواز اور شہباز شریف ہیں، جوڈیشل کمپلیکس توڑ پھوڑ کیس میں پرویز الہی کو اے ٹی سی اسلام آباد میں پیش کیا گیا، پرویز الہی نے فیملی سے ملاقات کے لیے درخواست دائر کر دی۔ احتساب عدالتیں پھر متحرک، رمضان شوگر ملز ریفرنس احتساب عدالت اسلام آباد میں جمع، شہباز شریف حمزہ شہباز کے خلاف ریفرنس پر کارروائی پیر سے شروع ہونے کا امکان، دیگر کیسز کا ریکارڈ جمع کروانے کا سلسلہ جاری۔ نواز شریف آصف زرداری کھرب پتی بن گئے، پی ڈی ایم پر عوام مزید اعتبار نہیں کر سکتے، پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کے چیئرمین پرویز خٹک کا سوات میں خطاب، کہا آزمائی ہوئی پارٹی میں جانے کے بجائے اپنی پارٹی بنائی۔ پاکستان میں الیکشن ہر حال میں ہونا چاہیے، جہانگیر ترین کہتے ہیں ہم سب مل کر پاکستان کے لیے کام کریں گے، منزہ حسن کو پارٹی میں خوش آمدید کیا۔ نگراں وزیر اعظم کا موسمی تبدیلی کے لیے ہنگامی اقدامات کی ضرورت پر زور، کہا پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے بری طرح متاثر ہوا، ہمیں عالمی سرمایہ کاری کی ضرورت ہے، معیشت کی بحالی پر توجہ دے رہے ہیں، قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعات انتہائی افسوسناک ہیں، 9/11 کے بعد اسلاموفوبیا میں اضافہ ہوا، دنیا نئی سرد جنگ کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ آرمی چیف سے سعودی عرب کے چیف آف جنرل اسٹاف کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال، دفاع اور سلامتی کے امور سے متعلق باہمی تعاون پر گفتگو، سعودی فوجی وفد کی جنرل ساحر شمشاد سے بھی ملاقات۔ پیٹرول بم کے بعد عوام کو بجلی کا جھٹکا، نیپرا کا بجلی 3 روپے 28 پیسے مہنگا کرنے کا فیصلہ، حکومت کی منظوری کے بعد اضافے کا اطلاق ہو جائے گا، اضافہ چوتھی سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا، ایک ہفتے میں 22 اشیاء کے دام بھی بڑھ گئے، مہنگائی کی مجموعی شرح 38.67% پر پہنچ گئی، ادارہ شماریات کی رپورٹ جاری۔ جماعت اسلامی کا مہنگائی کے خلاف لاہور میں احتجاج، سراج الحق کی حکومت کو وارننگ، کہا نگراں حکومت بجلی، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ واپس لے، مطالبہ پورا نہیں ہوا تو اسلام آباد کی طرف دھرنے کا اعلان کریں گے۔ امریکی کرنسی کی قیمت میں مسلسل کمی، انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 2 پیسے سستا، قیمت 291 روپے 75 پیسے ہو گئی، اوپن مارکیٹ میں ڈالر 1 روپے سستا، ڈالر کی قیمت 295 روپے ہو گئی۔ بشریٰ بی بی کو ایف آئی اے طلبی کا نوٹس معطل، اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایف آئی اے کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کے دورہ چین کی بڑی کامیابی، نینشیا کی حکومت اور پنجاب حکومت کے درمیان 2 معاہدے طے، ساہیوال، بھاولپور، ووزانگ، زونگوئی کو سسٹر سٹیز قرار دینے کے معاہدے کی، دستاویزات پر دستخط، دوستانہ تعلقات کے فروغ پر اتفاق۔ ملک بھر میں جشن میلاد النبی کی تیاریاں عروج پر، مساجد اور عمارتوں کو سجا دیا گیا، ذکر مصطفیٰ کے خصوصی محافل کا سلسلہ بھی جاری، سندھ میں 11 اور 12 ربیع الاول کو موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی۔ نیول چیف ایڈمرل امجد خان نیازی کا دورہ امریکہ، 25ویں انٹرنیشنل سی پاور سمپوزیم میں شرکت، امریکی سیکریٹری آف نیوی اور امریکی بحریہ کے دیگر حکام سے ملاقاتیں، نیول چیف اسپین، آذربائیجان، سعودی عرب، ہالینڈ اور مصر کی بحری افواج کے سربراہان سے بھی ملیں گے۔ کراچی ایکسپو سینٹر میں 3 روزہ پاکستان لائیو اسٹائل ایکسپو کا آغاز، نمائش میں فرنیچر پر 40% تک خصوصی رعایت، دلہن پیکیجز بھی متعارف۔
اور بچپن جوانی بڑھاپے کا کردار۔ پاکستان تھیٹر فیسٹیول کے 15ویں روز سری لنکن تھیٹر گروپ کے جاندار پرفارمنس پاکستانی فنکاروں کے دل جیت لیے۔